اور کچھ لوگ کی عادت یہ ہے کہ وہ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے بیت الخلاء میں گئے اور بیت الخلاء میں بھی جو ہے فون پہ باتیں کر رہے ہیں۔ آپ یاد رکھیں جو آدمی بیت الخلاء میں فون کا استعمال کرتا ہے، بیت الخلاء میں فون کا استعمال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی سے پہلی بات غصہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے آدمی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ لازم ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ایسے آدمی کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، بھولنے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ صبح کیا کام کیا شام کو بھول جاتا ہے، رات میں کس سے وعدہ کیا کس سے فون پہ مطلب کون سا وعدہ کیا فون پہ صبح کو بھول جاتا ہے وہ کئی کو فون غلط بیت الخلاء میں استعمال کرنے کی وجہ سے۔ تو یاد رکھیں اپنے ذہن کو اگر طاقتور بنانا ہے تو فون کو جو بیت الخلاء میں استعمال نہیں کرنا ہے۔ انڈیا کے اندر یہ سروے ہوا، انڈیا کے اندر سروے یہ ہوا کہ 60% لوگ ایسے ہیں 60% لوگ ایسے ہیں کہ جو بیت الخلاء میں بھی فون کا استعمال کرتے ہیں۔ اور کچھ نوجوان تو ہمارے اتنے پاگل ہیں، انہیں فون میں بیٹھا کسی کا فون آیا وعلیکم السلام، وہ پوچھتا کیسے ہو، الحمدللہ۔ جب یہ الفاظ کہے آپ نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اسی وقت برسنی شروع ہو گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا نام بیت الخلاء میں کس طرح لے سکتے ہیں؟ اور کچھ لوگوں کو عادت یہ ہے کہ وہ اذان کی رنگ ٹون لگاتے ہیں، قرآن کی رنگ ٹون لگاتے ہیں۔ اب وہ جو اذان کی رنگ ٹون ہے، قرآن کی رنگ ٹون ہے، اور وہ بیت الخلاء میں کیا بیت الخلاء میں بج رہی ہے اذان، بیت الخلاء میں اذان ہو رہی ہے۔ بیت الخلاء میں تو اذان کا جواب بھی نہیں دے سکتے آپ۔ بیت الخلاء میں آپ بیٹھے ہو، کسی نے سلام کیا ہے تو آپ بیت الخلاء سے باہر نکلنے کے بعد اس کا سلام کا جواب دو گے، اندر جواب نہیں دے سکتے آپ۔ تو ذہن کمزور ہوتا ہے، بھولنے کی بیماری پیدا ہوتی ہے، یادداشت ختم ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اس آدمی پر لازم آ جاتا ہے جو بیت الخلاء کے اندر بھی بات کرے۔ تو بیت الخلاء کے اندر نہ بات کرنا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے جیسے کسی کے پاس فون کر رہے ہیں، اب جو فون کر رہے ہیں نا اس میں بھی اس نے جو ہے کچھ دعائیں وغیرہ اور کچھ قرآن وغیرہ آیت نعت وغیرہ لگائی ہوئی ہیں۔ اب ایک آدمی باتھ روم میں ہے، آپ یہ سمجھو کہ ٹینکی میں پانی ختم ہو گیا، اب اس کے پاس فون تو ہے، اب اگر اس کو فون ملا رہا تو وہاں آیت بج رہی ہیں، آیت چل رہی ہیں، اذان چل رہی ہے، قرآن کی آیت چل رہی ہے، نظم چل رہی ہے۔ اب یہ کس طرح مطلب کیسے کرے؟ فون کرے تو مصیبت، نہ کرے فون مصیبت۔ کسی کو فون کر رہے ہیں تو اس نے ربنا ظلمنا لگائے، وہ آمین کہنا ہے، اب وہ آمین کہے گا یا اس کی باتوں کو سنے گا؟ اس لیے یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ بید بھی ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ اپنی اسکرین پہ فون کی اسکرین میں کعبے کی بیت اللہ شریف کی فوٹو لگاتے ہیں، کوئی آیت لگاتے ہیں، تو وہ نہیں لگانا چاہیے۔ دیکھو میرا فون کچھ بھی نہیں لگا ہوا، لگانا ہی زندگی میں نہیں لگایا، فون لوک کرے تو بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ کا فون نے آپ کے فون کے اوپر کوئی بیت اللہ شریف کی مدینہ طیبہ کی فوٹو نہ ہو، یہ بید بھی ہے۔ ایک آدمی باتھ روم میں جائے، اور چلو بہت سارے لوگ ایسے جو نہیں استعمال کرتے، ایک آدمی جو استعمال کرتا ہے اور باتھ روم میں جائے، باتھ روم میں جب وہ دیکھے گا تو اس کی اسکرین پر سب سے پہلے دیکھا کہ بیت اللہ شریف ہے، تو یہ بیت اللہ شریف کی بید بھی ہے، قرآن کی بید بھی ہے۔ تو فون والوں نے جو فون بنایا ہے نا پہلے ہی بہت سوچ سمجھ کے بنایا ہے، اس کے اندر کوئی ایسی رنگ ٹون نہیں دی، اس کے اندر سادہ رنگ ٹون دی انہوں نے، بھائی سادہ رنگ ٹون ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اب لگا لیا، اب اس کا باتھ روم میں فون آ گیا اور باتھ روم میں جو کو اذان ہو رہی ہے، اذان کی بید بھی ہے۔ اب دوسری بات دیکھو ربنا ظلمنا انفسنا، سب کو یاد ہے نا، اب ربنا ظلمنا کسی نے فون پہ لگایا، فون آیا میرا، اب ربنا ظلمنا انفسنا اتنا بولا اور میں نے فون اٹھا کے فون بات کر لیا، تو وہ آیت آدھی ہو گئی، آدھی بھی پوری نہیں ہوئی، آدھی ہونے کی وجہ سے یہ بید بھی ہے۔ قرآن کی آیت کو اگر پڑھنا ہے پوری پڑھنا ہے، پوری پڑھنا ہے، پوری سننا ہے، تو یہ بید بھی ہے۔ تو فون استعمال کرنے کے بھی مسائل ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ فون کس طرح استعمال کرنا ہے، فون پہ کون سی رنگ ٹون رکھنا ہے۔